رسوله الكريم وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ برادران عزیز، جیسے الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہم ہفتہ واری درس میں حاضر ہو رہے ہیں اور دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، ہم نے ایمان کے بارے میں سب سے پہلے جانا، کیونکہ ایمان یہ ہمارے بنیاد ہے، جس کے بغیر اعمال مقبول و معتبر نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم نے پہلے ایمان کے بارے میں جانا، اس کے بعد ہم نے نماز کے خصوصیات اور اس کی اہمیت کو سمجھا کہ عبادتیں کئی ہیں۔ جیسے ہم رمضان آتا ہے، رمضان شریف آتا ہے تو ہم اس کے اندر روزے رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ آتا ہے، کسی کے پاس اللہ نے پیسے دیے، ایک سال گزر گیا اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ پورا پایا گیا، پورے شرائط پائے گئے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور اللہ نے کسی کو یہ سعادت بخشی، یہ صلاحیت بخشی، تو وہ حج بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو عبادات ہیں، دیگر عبادات، ان کا تعلق سال میں ایک مرتبہ یا پھر اگر پیسے آنے پر یا صلاحیت ہونے پر، استطاعت ہونے پر، طاقت ہونے پر ہوتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق ہر ایک فرد جو عاقل اور بالغ ہے، جس کے پاس تھوڑی بھی صلاحیت ہے، اس کو نماز پڑھنا لازم و ضروری ہے، اس پر فرض ہے۔ یہاں تک آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، بخار آ گیا ہے اور اسے پانی کے چھونے سے تکلیف ہو سکتی ہے، بخار بڑھ سکتا ہے، ایذا ہو سکتی ہے، تو اسے اجازت دی گئی ہے کہ بھائی اگر آپ بیمار ہیں آپ تیمم کیجئے۔ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، ایک دم ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں پر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو آپ کیا کرنا؟ تیمم کیجئے، پاک مٹی سے تیمم کیجئے، لیکن نماز پڑھیے۔ آپ اگر کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، پیر میں تکلیف ہے، مار لگ گیا ہے، کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، تو آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیے، لیکن نماز پڑھیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہو گیا ہے، اتنی تکلیف ہو گئی ہے کہ نہ وہ کھڑا ہو سک رہا ہے، نہ وہ بیٹھ سک رہا ہے، صرف لیٹا ہے، اس حالت میں بھی اس پر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ ایک مومن کے ساتھ نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے، یہاں تک کہ جیسے میں نے اس سے پہلے احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اور کفر کے درمیان، آدمی اور کفر کے درمیان کوئی چیز حائل ہے تو وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ یعنی آدمی، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی پہچان نماز ہے، اس کی اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اور آج کے ماحول میں، آج کے معاملے میں ہم نے جانا ہے کہ آج گناہ عام ہو گئے، اور ہر ایک شخص چاہتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ گلٹ فیل اس کے اندر ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اندرونی طور پر ایک آواز آتی ہے، ضمیر کی ایک آواز ہے کہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پا رہا ہوں، گناہ سے بچنا چاہ رہا ہوں لیکن بچ نہیں پا رہا ہوں، کیا کروں؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین راستہ عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، جیسے ہم نے وہ آیت کریمہ سنی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ نے فرما دیا کہ نماز وہ ایسی پیاری چیز ہے، ایسی عبادت ہے جو آدمی کو ہر ایک برائی، ہر ایک بے حیائی سے بچاتی ہے، ہر ایک گناہ سے، ہر ایک خرابی سے بچاتی ہے۔ کہ اگر ایک آدمی نماز کا پابند ہو جاتا ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں 5 مرتبہ رجوع کرنے کا پابند ہو جاتا ہے، تو خود بخود وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، خود بخود بے حیائی اس سے دور ہو جاتی ہے، خود بخود خرابیاں اس سے دور ہو جاتی ہے، خود بخود لغزشیں، غلطیاں اس سے نہیں ہو پاتی ہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، آدمی خود اپنے اوپر یہ بھروسہ جتاتا ہے، نہیں میں نہیں کروں گا، میں بچ جاؤں گا، میں سدھر جاؤں گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے
کہ نماز وہ چیز ہے کہ کوئی اگر نماز کا پابند ہو جائے تو پھر اللہ اس کی ضمانت لیتا ہے کہ وہ بے حیائی سے بچ جائے گا، اس کی آنکھوں کو اللہ بے حیائی سے بچا لے گا، اس کی کانوں کو اللہ بے حیائی سے بچا لے گا، اس کی زبان کو اللہ گناہوں سے بچا لے گا، اس کے ہاتھ پیر اب اللہ کے لیے اللہ کی عبادت میں چلیں گے تو پھر اللہ ان کو گناہوں سے بچا لے گا۔ یہ نماز ہے کہ جہاں آج معاشرے میں، سوسائٹی میں خرابیاں ہیں، اگر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کی درستگی ہو سکتی ہے اور ہم صحیح راستے پہ آ سکتے ہیں تو اس کا پہلا قدم نماز ہے۔ اس کی مثال کتنی پیاری حضور پاک نے دی ہے، دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث بولتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث بولے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اتفاق کیا، یعنی جس حدیث کو دونوں نے اپنی صحیح کتابوں میں، اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا، روایت کی ہے، دونوں کتابوں میں، دو بڑی کتابیں ہیں، دونوں کے اندر جب ایک حدیث آتی ہے اسے کہتے ہیں متفق علیہ، یعنی دونوں کا اس پر اتفاق۔ تو یہ حدیث پاک متفق علیہ یعنی دونوں کا اس پر اتفاق ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے، مثال کے طور پر جب بات سمجھائی جاتی ہے تو بات جلدی سمجھ میں آتی ہے اور بات دیر تک اب آدمی ذہن نشین کر لیتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ اس کے گھر کے سامنے سے، گھر کے قریب سے ایک نہر بہتی ہے، صاف پانی کی نہر بہتی ہے، جسے ہم دریا کہتے ہیں، نہر کہیے، ریور کہیے، اسٹریم کہیے، پانی کا ایک بہاؤ صاف پانی کا چل رہا ہے۔ اب وہ آدمی کیا کرتا ہے، 5 وقت اس میں غسل کرتا ہے۔ صبح اٹھا کچھ کام کر لیا، یا پھر صبح اٹھتے ہی فوراً پہلے غسل کر لیا، پھر کچھ کام کیا دوپہر تک، پھر کیا کیا، کھانا وغیرہ کھا کے پھر غسل کر لیا، پھر کچھ کام میں مصروف رہا، کچھ پڑھ لیا، کچھ کسی سے مل لیا، پھر آیا پھر غسل کر لیا، پھر شام کے وقت جیسا شام ہونے لگی تو پھر آیا، پھر ایک مرتبہ اپنے جسم کو پاک کر لیا، غسل کر لیا، پھر شام میں سونے سے پہلے پھر کیا کیا، پھر غسل کر لیا۔ تو دن میں کتنے غسل ہو گئے اس کے؟ 5 غسل ہو گئے۔ حضور پاک نے پوچھا کہ جب یہ آدمی 5 مرتبہ اس نہر سے، اس پاک پانی سے اپنے جسم کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو بتاؤ اس پر کوئی گندگی، کوئی خرابی، کوئی ناپاکی لگی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ بھائی 5 مرتبہ اگر پانی نہا رہا آدمی، غسل کر رہا ہے، بالکل فریش، کتنا تازہ رہیں گا، کتنا اچھا رہیں گا۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر کوئی خرابی رہیں گی، کوئی گندگی رہیں گی؟ تو آپ بولیں گے بھائی اگر آدمی 1 یا 2 مرتبہ بھی غسل کرتا ہے تو بالکل صاف و پاک ہو جاتا ہے، 5 مرتبہ اگر غسل کر رہا ہے تو کتنا پاک و صاف ہو جائے گا؟ بالکل، یعنی اس کے اوپر تو کوئی گندگی، کوئی خرابی لگے گی ہی نہیں، بالکل صاف و پاک ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد میرے آقا سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی جو پابندی سے 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہوتا ہے جیسے وہ ندی سے اپنے آپ کو غسل کر کر آدمی پاک ہو رہا ہے۔ کہ جب بندہ نماز کے لیے جاتا ہے اللہ اس کے گناہ میٹھتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ ادھر عبادت، ادھر اللہ کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، مومن کی معراج بھی ہو رہی ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، ایک طرف فرمایا، اور ایک طرف فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو ایک غلام حضور پاک کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو ایک طرف اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، بندے کی معراج اسے حاصل ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ایک مومن کے لیے، حضور پاک کے غلام کے لیے، حضور پاک کے عاشق کے لیے، کہ جس کو حضور پاک نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے، وہ ٹھنڈک بندہ پہنچا رہا ہے۔ یہ تو ایک طرف۔ پھر دوسری طرف اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی،
کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گئی، کوئی لغزش ہو گیا، اب یہ ایسے کوئی کام ہم سے ہو گئے ہیں ہم کو معلوم بھی نہیں کہ بھئی یہ گناہ ہے، کبھی خیال نہیں رہا کہ یہ گناہ ہو گیا ہے، ہم کو یاد بھی نہیں رہتا، لیکن وہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو میٹ دیتا ہے۔ اللہ، ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہمارے گناہ بھی مٹ رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ادھر پاک و صاف بھی ہو رہے ہیں اور ادھر اللہ سے قریب بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ نماز ہے۔ پھر نماز کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کو اس کے اندر چھوٹ دی گئی ہے، بالکل آسانی، نماز میں بالکل آسانی ہے کہ وہاں پر آپ کو نہ سورے کی قید ہے، نہ ہی اس کے لینتھ کی قید ہے، نہ ہی وہاں پر آپ کو ٹائم کی قید ہے کہ بھائی اتنی لمبی پڑھنا ہے، آپ کو اس کا مقررہ وقت دے دیا گیا ہے۔ جیسے ہم اس سے پہلے جانے کہ نمازوں کے اوقات کیا کیا ہیں، فجر کب شروع ہوتی ہے اور فجر کا وقت کب تک رہتا ہے، ظہر کب شروع ہوتی ہے، ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے، یہ اوقات کو ہم نے جانا ہے۔ تو اس 3 گھنٹے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے کا جو وقت دیا گیا ہے اس میں آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو آپ کی نماز 5 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 10 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، اس سے لمبی تو نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں آج کل۔ 5 منٹ آدمی اگر اللہ کے سامنے خرچ کر رہا ہے تو سوچئے کتنے فائدے اس کو حاصل ہو رہے ہیں، کہ گناہوں سے بچ رہا ہے، بے حیائی سے بچ رہا ہے، جو گناہ اس کے ہو گئے ہیں اللہ وہ گناہ بھی صاف میٹ دے رہا ہے، پھر ادھر اللہ کا قرب اسے حاصل ہو رہا ہے، اللہ کا قریب سے قریب تر بندہ ہو رہا ہے، ادھر حضور پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہے ہمارا عبادت، وہ پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ یہ سب چیزیں کیسے حاصل ہو رہی ہیں؟ صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ نکالنے پر آپ کو اتنے فائدے۔ پھر آج سائنس جو سکھا رہی ہے آپ کو کہ نماز کے اندر جو پوسچرز رکھے گئے ہیں، نماز کے اندر جو طریقہ رکھا گیا ہے عبادت کا، وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ جیسے آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر قاعدے میں بیٹھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، یہ آپ کے باڈی کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ بخش ہے، آپ کے بلڈ سرکولیشن کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو یعنی آپ کی روحانی صلاحیتیں نماز سے بڑھ رہی ہے، آپ کی جسمانی صلاحیتیں نماز سے بڑھ رہی ہے، دنیا میں بھی آپ کو فائدہ مل رہا ہے، آخرت میں بھی آپ کو فائدہ مل رہا ہے۔ پھر اتنے فائدے کتنی دیر میں؟ 5 منٹ میں۔ تو کیا ہم اس کے لیے کوشش کرنا نہیں کرنا؟ بھائی ہم چھوٹے سے فائدے کے لیے، دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے، 1000 2000 روپے کمانے کے لیے آدمی گھنٹوں محنت کرتا ہے، اور 5 منٹ کے اندر آپ کو اتنے فائدے مل رہے ہیں، وہ بھی آسانی کے ساتھ، کہ نہ اس میں کوئی اسٹرین ہے، نہ وزن اٹھانا ہے، نہ سفر کرنا ہے، نہ آپ کو جو ہے دھوپ میں کھڑے رہنا ہے، نہ بارش میں بھیگنا ہے، کچھ نہیں ہے۔ جہاں پر بھی آپ کو صاف جگہ مل جائے وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں پڑھیں گے تو آپ کو 26 سے 27 گنا ثواب آپ کو ملے گا، جامع مسجد میں پڑھیں گے تو آپ کو 500 گنا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ گھر پہ بھی پڑھ رہے ہیں تو نماز ہو جاتی، آفس میں ہے پڑھ رہے ہیں نماز ہو جاتی، اسکول میں ہے پڑھ رہے ہیں نماز ہو جاتی، اور جو میں نے پہلے فائدے ذکر کیے ہیں وہ پورے فائدے آپ کو ملتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے کہ یہاں تک کہ جو گناہ صغیرہ بندے سے ہوتے ہیں، جو اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ ان گناہوں کو میٹ دیتا ہے۔ اب رہی گناہ کبیرہ کی بات، تو حدیث پاک میں آتا ہے گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ، جن کو حضور پاک نے ان کی کیٹیگریز بتا دی ہیں کہ بھئی یہ بڑے گناہ ہیں، جیسے چوری کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو پھر ان کے لیے آپ کو توبہ مست ہے، اور وہیں پر آپ نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیے، یہ توبہ ہے۔ تو نماز پڑھنے سے چھوٹے گناہ معاف، اس کے بعد استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ انشاءاللہ بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق ایک مومن سے بڑا گہرا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی عبادت کو، اتنی اہم ترین چیز کو آج ہم نے بڑے ہی آسانی سے چھوڑ دیا۔
بڑی ہی آسانی سے چھوڑ دیا ہے۔ پینڈیمک گزرا، حالات ہم نے خراب سے خراب دیکھے، مسجدیں بند کر دی گئی، اس کے بعد مسجدیں کھلی، تو کیا مسجدیں آباد ہوئی؟ کیا آج مسجدیں آباد ہیں ہماری؟ کیا آج ہم پابندی سے مسجدوں کو جا رہے ہیں؟ نہیں جا رہے ہیں۔ پھر کیا فائدہ ہے؟ اتنا بڑا ہم کو جو ہے جھٹکا ملا ہے، اتنا بڑا سبق ہم کو ملا ہے اللہ کی طرف سے کہ اب بندہ مسجد کو جانا چاہ رہا ہے، نہیں جا پا رہا ہے، جانا چاہ رہے ہیں جب نہیں جا پا رہے ہیں، نہیں جانا، بند کر دیا گیا ہے مسجد کو، اللہ کے گھر کو آپ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج ہم چاہے تو اللہ کے گھر پہ آباد کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو جائیں، وہاں پر جیسے ہم اپنے گھر کو آباد کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کے گھر کو آباد کریں، مسجد میں وقت گزاریں۔ اور اس کے لیے حدیث پاک یاد آ رہی ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضور پاک فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن کیسا ہے؟ بڑا سخت دن ہے، بڑا تکلیف والا دن ہوتا ہے قیامت کا دن، گرمی والا دن ہوگا قیامت کا دن، سختی والا دن ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، بہت زیادہ لوگ پریشان ہوں گے، گھبراتے ہوں گے، حیران ہوں گے۔ ان حالات میں 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، سایہ رحمت میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے۔ ان میں ایک آدمی کون ہے معلوم آپ کو؟ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں ہو۔ کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں ہو وہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اب جس کا دل مسجد میں ہو کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اس کا مطلب سمجھیں گے تو بات بالکل اور واضح ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے؟ گھر کو آتا ہے، کوئی آدمی، کچھ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، کچھ لوگ واک کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سو بھی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا، لیکن اس کا دل کیا رہنا؟ یہ تو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، آپ کا جسمانی ایکٹیویٹی ہے، لیکن دل کہاں ہونا؟ اس کا خیال یہ ہونا کہ اب ظہر کب ہوگی۔ فجر پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال چلتے رہنا، اس کے دل کے اندر یہ خواہش چلتے رہنا کہ اب ظہر کب ہوگی۔ اس کی مثال کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ اسکول میں پڑھتا رہتا ہے، اس کو اس کی جو پسند کی چیز رہتی ہے وہ کیا رہتی ہے؟ بھائی انٹرول کب ہوگا، یا پھر پسند کی چیز ہوتی ہے کہ بھائی وہ پی ٹی کی جو کلاس آتی ہے، ڈرل پیریڈ کب ہوگا، یا یہ اس کو اگر کوئی چیز مورل سائنس پسند ہے تو وہ انتظار میں رہتا ہے کہ وہ کب مورل سائنس کب آئے گا۔ اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ ہونا کیا چاہیے کہ آدمی کی پسند دنیاوی معاملات سے زیادہ، دنیاوی کاموں سے زیادہ نماز ہو، کہ دنیاوی کام تو کر رہا ہے، جیسے اسکول میں بچہ پڑھ تو رہا ہے، میتھس کا پیریڈ ہو رہا ہے، فزکس کا پیریڈ ہو رہا ہے، لیکن اندر چل رہا ہے اب اس کے بعد ڈرل کا پیریڈ آنے والا ہے، اس کے بعد مجھے کھیلنے کو ملے گا، اس کے بعد مجھے باہر جانے کو ملے گا۔ تو ویسے جو آپ کی پسند ہے کہ آپ یہ کام تو کر رہے ہیں، یہ کام تو چل رہا ہے، لیکن پسند کیا ہے؟ وہ فلاں سبجیکٹ پسند ہے، وہ پیریڈ پسند ہے، وہ وقت پسند ہے۔ تو ویسے ہی آپ دنیا میں کام کرتے جاؤ، کھانا کھاؤ، پڑھو، لکھو، لیکن اندرونی طور پر یہ خیال ہو کہ اذاں ہو میں پھر مسجد کو چلا جاؤں، کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں کوئی بات نہیں، کام کر رہا ہوں کوئی بات نہیں، آفس میں ہوں کام کروں گا، اسکول میں ہوں پڑھوں گا، گھر میں ہوں کام کروں گا، آرام کروں گا، جو چاہے کروں، لیکن جیسے ہی مؤذن آواز دے حی علی الصلاۃ تو پھر میں سب چھوڑوں گا، اللہ کے گھر کو بھاگوں گا، سب چھوڑوں گا، اللہ کے گھر کو جاؤں گا۔ وہ خواہش ہونا کہ یہ گھر سے بہتر، میرے آفس سے بہتر، میرے کمرے سے بہتر کوئی گھر ہے تو اللہ کا گھر ہے، میرا دل لگتا ہے تو اللہ کے گھر پہ لگتا ہے، اپنے گھر سے زیادہ پسند اللہ کا گھر ہو۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ کیفیت ہو
جس کے اندر یہ طلب ہو کہ بھائی پھر اور ایک نماز کو چلے جاؤں. ظہر پڑھ لیے, اس کے بعد عصر کا خیال ہونا, کھیلیں کودیں, فٹ بال بھی چل رہا ہے, کرکٹ بھی چل رہا ہے, گراؤنڈ میں بھی ہے, لیکن جیسے ہی مؤذن نے آواز دی سب چھوڑ کے پھر وہاں چلا جانا. ہر چیز سے بہتر, ہر چیز سے زیادہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کی عبادت سے محبت ہو, اللہ کے گھر سے محبت ہو. تو جب یہ کیفیت کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت والا بندہ کچھ کر نہیں رہا ہے لیکن دل اپنا مسجد سے لگا لیا ہے, 5 منٹ مسجد کو جا رہا ہے, 10 منٹ مسجد کو جا رہا ہے, فرض نماز پڑھ رہا ہے, سنت پڑھ رہا ہے, پھر آ کے اپنے کاموں میں لگ جا رہا ہے, لیکن پھر انتظار دوسری نماز کا جس کو رہتا ہے, تو پھر حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر ایک پریشان ہوگا, ہر ایک گرمی میں حیران ہوگا, کسی کے پاس پسینہ گھٹنوں تک ہے, کسی کے پاس کمر تک ہے, کسی کے پاس سینے تک ہے, گرمی ہی گرمی ہے, بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا, باپ اولاد کو نہیں پہچان رہے ہیں, دوست کو نہیں پہچان رہے ہیں. ویسا دن قیامت کا دن ہوگا. تو ویسے دن بھی یہ بندہ جو مسجد سے محبت کرتا تھا, اللہ کے گھر سے محبت کرتا تھا, اللہ کی عبادت سے, نماز سے محبت کرتا تھا, حضور فرماتے ہیں کہ اس دن وہ پریشان نہیں ہوگا, اس دن وہ گھبرایا ہوا نہیں ہوگا, اس دن وہ وحشت اور ہولناکی میں نہیں ہوگا, بلکہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا, سکون و اطمینان میں ہوگا. اسی لیے اولیاء اللہ کے لیے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں قیامت کے دن وہ خوف میں بھی نہیں رہیں گے, وہ رنج میں بھی نہیں رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا دل اللہ سے لگتا ہے. تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں. 5 منٹ دے رہے ہیں لیکن اس کو اہمیت کے ساتھ, پابندی کے ساتھ دیں. اور ہم کو معلوم ہے نماز کا وہ واقعہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پہلے نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی؟ کتنی ہوئی تھی؟ 50 ہوئی تھی. 50 سے کتنی ہوئی؟ 5 ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ جب 45 کم ہو گئی, 5 باقی تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ملاقات کیے. انہوں نے کیا عرض کیا کہ یہ 5 بھی کم کرا لیجئے. یہ بات ہوئی نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں موسیٰ, مجھے اب اللہ کے پاس جانے میں شرم آتی ہے, اب حیا آتی ہے, اب اس کو بھی کم کرا دوں. 50 سے 5 ہو گئی, اس کو بھی کم کرا دوں, اب مجھے اللہ کے پاس جانے میں حیا آتی ہے موسیٰ, میں نہیں جاؤں گا. دوسری طرف اس میں جو اشارہ ہے, وہ اشارہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ کہ ایک طرف جہاں پر اللہ کے سامنے حضور پاک پھر پیش نہیں ہوئے, دوسری طرف حضور پاک نے اس طرف اشارہ کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اے موسیٰ, تم کو قوم بنی اسرائیل پر بھروسہ نہیں تھا, تم اپنے قوم کے لحاظ سے بات کر رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو دیکھا کہ وہ قوم تھی جو عبادت سے بھاگتی تھی, وہ قوم تھی جو مسجدوں سے بھاگتی تھی, وہ قوم تھی جو اللہ سے بھاگتی تھی. لیکن اے موسیٰ, آپ کو اپنی قوم پہ بھروسہ نہیں, اپنی امت پر بھروسہ نہیں, اپنی امتیوں پر بھروسہ نہیں ہوگا, لیکن مجھے میری امت پر بھروسہ ہے کہ میری امت 5 تو پڑے گی. تو یہ جو 5 ہم کو ملے ہیں, جو 5 حضور پاک نے رکھے ہیں, یہ اس پر حضور پاک کا بھروسہ بھی ہے ہم پر. ہمارے آقا ہم پر بھروسہ کرتے ہیں کہ میری امت 5 پڑے گی, ان میں صلاحیت ہے. تبھی تو اللہ نے فرمایا ہے, روایات ملتی ہیں کہ اگر امتی 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے, اللہ اسے 50 نمازوں کا اجر دے گا. اجر میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اس سے زیادہ ملیں گے, 50 سے بھی زیادہ نمازوں کا اجر ملے گا اگر بندہ پابندی سے 5 پڑھتا ہے. اور آج کوئی مشکل ہے, اللہ نے سب کچھ دیا. پہلے زمانے میں اگر سردی ہوتی تو وہ پانی ٹھنڈا محسوس ہوتا تھا, آج اللہ نے گیزرز دیے ہیں, ہیٹرز دیے ہیں, آج گرم پانی بڑی آسانی سے ملتا ہے. پہلے زمانے میں پانی نہیں ملتا تھا, بہت دور دور جا کر کنووں سے لانا پڑتا تھا, آج اللہ نے گھر میں پانی دیا ہے.
آج بہت سی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں سرفراز کیا. اب ہمارا فرض کیا ہے؟ ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ کی عبادت کر کے ادا کریں. ہم بتائیں کہ پروردگار آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم آپ کے شکر گزار بندے ہیں، ہم آپ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، پابجائی کرتے ہیں کہ جتنا ہم اپنے اسکول کو چاہتے ہیں، جتنی پابندی ہم اسکول کی کرتے ہیں، جتنی پابندی اپنے کالج کی کرتے ہیں، جتنی پابندی ہم اپنے کام کی، اپنے آفس کی کرتے ہیں، اس سے زیادہ پابندی ہم آپ کے حکم کی، آپ کے گھر کی کرتے ہیں. یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم اسکول تعلیم کے ڈر سے، سر کے ڈر سے جاتے ہیں. تو ہم ڈر سے نہیں جائیے، اللہ کے ڈر سے مت جاؤ، ارے اللہ کی محبت کی خاطر جاؤ. اس کا ڈر تو ہے لیکن اس پر اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت 99 بار غالب ہے. اس کی محبت سے جاؤ کہ وہ ناراض نہ ہو جائے ہم سے، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ارے ہم اپنے والدین کو ناراض نہیں کرتے، اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرتے، تو وہ رب جو 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، اس سے زیادہ کی محبت رکھتا ہے، اس کو کیسے ناراض کریں گے؟ جس نے ہمارے ہر ایک چیز کا خیال رکھا ہے، اس کو کیسے ناراض کریں گے؟ یہ بات کو سوچنا ہے. اور بڑی چھوٹی چیزوں پر ہمارا رب مان جاتا ہے. اللہ کا معاملہ بھی اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع اس کی رحمت ہے کہ چھوٹی سی چیزوں پر اللہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے. اور بندے نے توبہ کر لی، اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. بندے نے نماز پڑھی، ذکر کیا، اللہ راضی ہو جاتا ہے. اس کے پاس 10 روپے تھے، 1 روپیہ نکال کر کسی کو دے دیا. 100 روپے تھے، 10 روپے نکال کر دے دیے. چھوٹی سی قیمت ہے لیکن اللہ کی خاطر کرے، اللہ ہم سے اس چیز سے راضی ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے چیزوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اس چیز کو توجہ دیں، غور کریں، نماز کی اہمیت کو سمجھیں. نماز بہت اہم چیز ہے اور ہماری زندگی میں نماز سے انقلاب آئے گا. اور الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ اب نوجوان نماز کی طرف آ رہے ہیں، پابندی کر رہے ہیں، اور پابندی ہونی چاہیے، اور آپ کو دیکھ کر لوگ سیکھیں گے. دوسری ایک بات جو آخر میں عرض کروں کہ نماز جب پڑھتے ہیں، عبادت جب کرتے ہیں، تو اس کے اندر کبھی بھی ریاکاری نہیں آنا، دکھاوا نہیں آنا، اور دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھنا. کبھی بھی اپنے کو دوسرے سے بہتر مت سمجھو. ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بنو کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا نماز پڑھنے کا، یا اس کا شکر ہے. لیکن کسی پر وہ نہیں پڑھ رہی، میں پڑھ رہا ہوں، یہ خیال جب شیطان لاتا ہے، وہ نمازوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، ہماری عبادات پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو ہمیشہ پازیٹیو وے سے آپ لوگوں کو اپروچ ہوئیے، ان کو نماز کی طرف بلائیے، لیکن یہ خیال نہ ہو کہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ نہیں پڑھ رہا میں پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں. بلکہ یہ کوشش کریے کہ اخلاق سے، محبت سے، پیار سے ہمارا دوست جو احباب ہے 5 منٹ پڑھ کے آئیں گے، چلیے محبت سے لے کے جانا، بالکل سادگی کے ساتھ لے جانا. وہاں پر ایٹیٹیوڈ نہیں آنا کہ تم نہیں پڑھ رہے میں پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں. یہ خیال کے ساتھ محبت سے لے جائیے. اور ایک بات یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو بھلائی کا راستہ دکھاتا نہیں، اس کو بھی کرنے کا ثواب ملتا. کہ ہم کر بھی رہے ہیں اور کسی کو لے کے بھی جا رہے ہیں تو ڈبل ثواب ہے. اب بھائی مصروف ہیں، اذان نہیں سنے، وقت ہو گیا نہیں معلوم ہوا، بھائی نماز کا ٹائم ہوگا، جا کے آئیں گے، چلیے. یہ بول کر ہم لے کے چلے گئے بڑے پیارے انداز سے، اخلاق سے، محبت سے، بغیر ان کو گرائے کے، بغیر ان کو جتائے کے، دکھائے کے، خاموشی سے چلے گئے. خالی ذکر کیا، وہ بھی چلنے لگے، تو آپ کو ثواب چلتا ہے، کیونکہ آپ ان کو بلانے کا ذریعہ بنے، آپ ان کو نیکی کی طرف رہنمائی کرائے. تو جو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اسے کرنے والے کا بھی ثواب ملتا ہے. وہ کرنے والے کا ثواب الگ، دکھانے والے کا ثواب الگ، راستہ دکھانے والے کا. تو یہ کوشش کرنا. اور ایک بات عرض ہے کہ چھوٹی چھوٹی کوششیں کرنا. ایک ہی دن میں بالکل انقلاب نہیں آتا، لیکن ایک چھوٹا قدم تو لے سکتا ہے. چھوٹا بچہ کیسا چلتا؟ ایک ایک قدم چلتا ہوا، پھر آگے انشاءاللہ رفتار بھی بڑھ جائیں گی، مضبوطی بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے پھر کنٹینیو کریں گے. نماز کے فضائل ہم نے سنے ہیں، انشاءاللہ الگ الگ وقت کے، جیسے فجر کی کچھ فضائل ہیں،
عصر کے کچھ فضائل ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، میں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔